السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 28 سے 30 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ دنیاوی فائدہ دے دوں اور تمہیں بڑے اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے ایک بالکل نیا موضوع شروع ہوتا ہے۔ اموال غنیمت سے جب مسلمانوں میں کچھ آسودگی آ گئی تو ازواج مطہرات نے نبی علیہ السلام نے اپنا خرچہ زیادہ کرنے کا مطالبہ کیا، یعنی خرچہ جو ہے تھوڑا سا زیادہ کر دیا جائے۔ حالات کے مطابق ان کا یہ مطالبہ، یہ خواہش کچھ ایسا ناجائز بھی نہیں تھا، کیونکہ دوسرے سب مسلمان آسودہ ہو رہے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی جاہ و حشمت کو اور اس دنیا کے عیش و آرام کو آپ پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ نے تو دنیا سے اور اس کے زر سے محبت ہی نہیں کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کی بیویوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچہ جو ہے زیادہ کر دیا جائے، ہم کو زیادہ دیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ ناگوار گزرا، بہت ہی شاق گزرا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بات پر ناراضگی کی وجہ سے اپنی بیویوں سے کنارہ کش رہنے کا ارادہ کر لیا، جس کو ایلا کہتے ہیں۔ آپ نے ایلا کر لیا اور آپ گھر سے نکل کر ایک جگہ میں، جہاں آپ کے گھر کے پاس ہی جگہ تھی، وہاں پر آپ تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے میرے ایک انصاری ہمسائے نے ایک دن خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں نہیں جانتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں آ رہے اور ایک جگہ وہاں اس جگہ میں بیٹھ گئے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھ گئے۔ میں وہاں سے کہتے ہیں مسجد میں چلا گیا اور دربان سے کہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا جو دروازے پر کھڑا ہوتا تھا، اس سے کہا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کرو کہ عمر اندر آنا چاہتے ہیں۔ لڑکا اندر گیا، پھر باہر آن کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کا نام لیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر کہتے ہیں کہ میں مسجد میں چلا گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا، لوگ بھی وہاں ممبر کے ارد گرد بیٹھے رو رہے تھے، میں ان کے پاس بیٹھ گیا مگر مجھ پر وہی فکر غالب تھی اور میں بہت ہی پریشان تھا۔ میں پھر لڑکے کے پاس آیا اور کہا جاؤ عمر کے لیے اجازت طلب کرو۔ لڑکا اندر گیا، پھر اس نے باہر آ کر مجھے یہی کہا کہ میں نے آپ کا نام لیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔
کہتے ہیں میں پھر مسجد میں آیا اور بیٹھ گیا. مجھے بہت ہی فکر تھی. میں تیسری دفعہ اٹھا اور میں نے کہا جاؤ جا کر عمر کے لیے اجازت طلب کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لڑکے نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیا ہے. اسی طریقے سے ابو بکر بھی آئے اور انہوں نے جانے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، لیکن وہاں سے حضرت ابو بکر کو بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا. پھر کچھ دیر کے بعد وہ لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی ہے. دونوں اندر چلے گئے، ابو بکر و عمر، اور انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے پاس آپ کی بیویاں بھی موجود ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں، شاید آپ ہنس پڑیں. میں ہنساتا ہوں، ہنسانے والی باتیں کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول، اگر بنت زید، یہ حضرت عمر کی بیوی تھی جن کو بنت زید کہتے تھے، زید کی بیٹی تھی، تو انہوں نے کہا اگر بنت زید یعنی میری بیوی اب مجھ سے خرچے کا سوال کرے گی، یعنی خرچہ مانگے گی اور خرچے کا سوال کرے گی تو میں اس کی گردن دبا دوں گا. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ہن حولی کما ترا یسألنی النفقہ، یہ میری بیویاں بھی دیکھو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو میرے پاس زیادہ نفقہ طلب کرنے کے لیے جمع ہیں، زیادہ خرچہ مانگ رہی ہیں، اور دیکھو یہاں سب جمع ہیں. ابو بکر کھڑے ہوئے تاکہ حضرت عائشہ کو مارے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ کو مارنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور دونوں اپنی صاحبزادیوں سے کہہ رہے تھے کہ تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ چیز مانگ رہی ہو جو آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے، جس کو آپ پسند ہی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مارنے سے منع فرما دیا، اور ازواج مطہرات نے بھی کہا کہ اس کے بعد آئندہ ہم کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گی جو آپ کے پاس موجود ہی نہ ہو. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اختیار سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں. اور کیا اختیار؟ یہ آیت تخیر کہلاتی ہے. یہ آیت، اس کا نام آیت تخیر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو ایسی اجتماعی طور پر خرچ کے اضافے کا مطالبہ کرنے اور اس طرح دباؤ ڈالنے والی بیویوں کو طلاق دے کر فارغ کر دیں، اور چاہیں تو ان کو اپنے پاس رکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. اگر چاہیں تو آپ ان کو چھوڑ کر کوئی اور اختیار کر لیں جس سے ان کو دنیا اور ان کا ساز و سامان حاصل ہو جائے، اور اگر وہ چاہیں تو اس تنگ حالی میں آپ کے پاس رہ کر صبر کریں. اب یہ آپ کے اختیار میں ہے، اور کہ یہ اگر آپ چاہیں تو ان کو کچھ دے دلا کر اچھے حالوں میں اچھی طرح سے عزت کے ساتھ ان کو کچھ ساز و سامان دنیا کا دے کر رخصت کر دیں، اور اگر یہ چاہیں تو اس تنگ حالی میں آپ کے ساتھ صبر سے رہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں بے حد اجر و ثواب سے سرفراز فرمائے گا. اس اختیار کے بعد ازواج مطہرات نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے گھر کو اپنے لیے پسند فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی سعادت دونوں سے سرفراز فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور یہ آیت تخیر اتری، یعنی اختیار کرنا، منتخب کرنا، کہ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں. آپ کو حکم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیجیے، خواہ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں یا طلاق لے لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، حضرت عائشہ کہتی ہیں، مجھ سے پوچھا. فرمایا عائشہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، انی ذاکر لکی امرا ما احب ان تستعجلی فیہ حتی تستأمری ابویکی. میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر
جلدی سے مجھ کو جواب دے دو. نہیں، میں تم سے ایک مشورہ لے رہا ہوں، ایک بات کر رہا ہوں، آرام سے تسلی سے سنو اور جلدی مت کرنا. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس بات کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو. انہوں نے عرض کی کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو آپ نے اس آیت کریمہ یا ایھا النبی قل لازواجک اس کی تلاوت فرمائی. تو حضرت عائشہ نے عرض کی کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو اپنے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کو پسند کرتی ہوں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنی بیویوں میں سے کسی سے میرے انتخاب کا ذکر نہ کرنا. کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، لیکن آپ جب اپنی بیویوں سے پوچھیں گے تو آپ ان کو نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنفا ان اللہ لم یبعثنی معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا لا تسألني امرأة منهن عما اخترت الا اخبرتها. اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے تو اللہ نے معلم اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر مبعوث فرمایا ہے. اگر کسی نے تمہارے انتخاب کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں اسے بتا دوں گا. اللہ اکبر. حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مہینے تک آپ نے اپنی بیویوں سے دوری اختیار کی، اور ایک مہینے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن کر حضرت عائشہ سے آپ نے اس طرح سے بات کی تو حضرت عائشہ نے کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 1 ماہ کا کہا تھا اور آج 29 دن ہوئے ہیں، یعنی آپ 1 دن پہلے ہی آ گئے ہیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے بتایا کہ مہینہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے اور 29 دن کا بھی ہوتا ہے. گویا وہ مہینہ 29 دن کا تھا. بخاری. آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا الناس یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ نہایت ہی آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کر لیا تھا، سب طرف سے منہ موڑ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے اور 1 مہینہ گھر میں نہیں آئے تھے اور بیویوں سے بات کرنی چھوڑ دی تھی، تو بیویوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر لیا تھا اور آخرت کے گھر کو پسند کر لیا تھا، جنت کو انہوں نے پسند کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بس سطور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی رہیں. تو اس موقع کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس بات کو بھی مناسب سمجھا کہ انہیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ دیگر تمام عورتوں کی نسبت ان کے لیے یہ حکم خاص ہے کہ ان میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دگنی سزا دی جائے گی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں ناشائستہ حرکت سے مراد سرکشی اور بدخلقی ہے. بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد زنا ہے. تیسیر القرآن میں مولانا عبد الرحمن کیلانی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں فاحشۃ مبینہ سے مراد زنا ہے، اور یہ بفرض تسلیم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو فرمایا تھا کہ اگر تم بھی شرک کرو گے، اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے اعمال جو ہیں ضائع ہو جائیں گے. تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا صدور ناممکن ہے، آپ نے نہ شرک کیا اور نہ ہی کر سکتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا تھا. تو اللہ رب العالمین نے جب اس طرح سے فرمایا، اسی طرح نبی کی بیویوں سے بھی زنا کا ارتکاب ممکن نہیں، جیسے نبیوں سے شرک ممکن نہیں ایسے ہی نبی کی بیویوں سے زنا کا ارتکاب ممکن نہیں. اور یہ انداز خطاب تاکید مزید کے طور پر اختیار کیا گیا ہے.
یعنی اللہ تبارک و تعالی نے، اور تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں ناشائستہ حرکت سے مراد، فاحشۃ مبینہ سے مراد سرکشی اور بدخلقی ہے، بد مزاجی ہے، اور برے معاملے سے پیش آنا ہے۔ بہرحال یہ جملہ شرطیہ ہے اور شرط واقع ہونے کا تقاضا نہیں کرتی۔ ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ جب بہت بلند تھا تو مناسب ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اس کی سزا بھی بہت سخت ہو، تاکہ ان کے بلند بالا مقام و مرتبہ کی حفاظت کی جا سکے۔ جتنا انسان اعلیٰ ہوتا ہے اس کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے اور اس کی اتنی ہی پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کی بیویوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، تو ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس کی سزا بھی اسی کے مطابق ہے۔ اسی لیے فرمایا من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دگنی سزا دی جائے گی۔ اضعاف مضاعفہ یہاں پر ہے دگنا، دگنی تگنی دگنی دی جائے گی سزا۔ امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے یضاعف لها العذاب ضعفین سے مراد دنیا و آخرت میں دگنی سزا دی جائے گی۔ ابن ابو نجیح اور مجاہد سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ واللہ اعلم وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کو بہت ہی آسان ہے۔